السلام علیکم۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت ہے، ریت کو پیاسا پانی سمجھے، ریگستان میں دھوپ چپ رہتی ہے تو آپ دیکھیے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ پانی ہے، ریت ہے، حالانکہ وہ دھوپ کی وجہ سے دور سے ایسا لگتا ہے جیسے پانی۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جن لوگوں نے اللہ کی بات کا انکار کیا، کفر کیا، اس کی مثال ایسی جیسے کہ پیاسا ریت کو ریگستان میں پانی سمجھے، اور جب وہاں پہنچے، قریب پانی سمجھ کے قریب پہنچے تو وہاں کچھ نہ پائے، سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی مثال بتا رہے کہ یہ جو بھی نیک عمل کر رہے اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو کچھ بھی نہیں، خالی، سمجھا؟ مثال دے کے سمجھا رہے، سمجھا؟ تو سورہ نور آیت نمبر 39 تو کفر کرنا، سوچیے اب کیا ہے، کافر ہو جاتا ہے، نماز روزہ حج کرتے رہے، اللہ کی بات کا انکار کرتے سب کر رہے ہیں، نماز روزہ حج سبھی لوگ کر رہے ہیں، سمجھا؟ لیکن اللہ کی کوئی کیا بات اڑا رہا ہے، کوئی دوسری بات اڑا رہا ہے، کوئی یہ بات رد کر رہا ہے، کوئی وہ بات رد کر رہا ہے، اللہ کی کیا ہو رہا ہے سب؟ تو ان کے اعمال کیا ہے، نماز روزہ اعمال کی مثال ایسی جیسے پیاسا پانی سمجھے ریگستان میں، اور جب پہنچے وہاں پانی کے جگہ پہ تو پتہ چلا پانی ہی نہیں، ریت، سمجھا؟ یہ اعمال کی مثال بتا رہا ہے، ان کے اعمال کی مثال مطلب کچھ نہیں ملے گا، جب پہنچیں گے اللہ کے تو اللہ ان کا سارے اعمال حقارت کر دے گا۔ فرمایا نا اللہ نے کہ اللہ کی بات کا انکار جہنم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے ہماری بات کا انکار کیا، ہماری آیتوں کا، آیت کے اندر ایک ایک بات ہے، ایک ایک لائن میں، ایک ایک ورس میں، ایک ایک آیت میں ایک ایک اللہ کی باتیں ہیں، قرآن میں ایک ایک باتیں، تو ایک ایک بات سب آیتوں میں، کفروا بآیاتنا، آیت کا انکار کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے، نہیں یہ حدیث صحیح ہے، تم نہیں سمجھو گے قرآن، سمجھا؟ تم نہیں سمجھ رہے ہو، یہ حدیث صحیح ہے، یہ مانو، قرآن کی بات جو بول رہے وہ غلط ہے، حدیث قرآن کے خلاف نہیں، یہ بول کے آپ لوگ مان لے رہے ہیں، جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، سمجھا؟ ہم فیہا خالدون، سورہ بقرہ آیت 39 اللہ کی ایک بات جھٹلانا کفر ہے، ابلیس نے بھی ایک ہی جھٹلایا تھا، سمجھا؟ شرک نہیں کیا تھا، آپ لوگ سوچ رہے ہیں میں شرک نہیں کر رہا ہوں، باقی سب بات اڑا دو چلے گا، کتنی باتیں اڑا رہے آپ لوگ، خود ہی سوچیے، رد کر رہے اللہ کی بات کو، سمجھا؟ سیدھا جہنم، اعمال کچھ نہیں ملے گا، نماز روزہ حج کر کے بھی اللہ کے یہاں پہنچیں گے کچھ نہیں ملے گا، وہ اس کی مثال سے سمجھا رہا ہے، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کہ ان کے اعمال کی مثال ہے، ان کے جو نیک عمل کر رہے ہیں نا اس کی مثال، کہ وہاں پہنچے کچھ نہیں پائے، مثال سے سمجھا دی اللہ نے، سمجھا؟ آپ لوگ کے سارے اعمال برباد، سمجھا؟ رد، اللہ کے خلاف جو باتیں آپ حدیث کے ذریعے سے مان رہے ہیں نا، اور اللہ کی بات رد کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کافر ہو چکے، کفر کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ حدیث مان لے رہے، اللہ کی بات رد، جھوٹی حدیث، قرآن کے خلاف حدیث مانے، قرآن رہتا ہے، اللہ کی بات جھٹلائے، جھوٹی بات مان کے اللہ کی سچی بات جھٹلائے، جہنم ہمیشہ رہے، حدیث سے بچنا ہے نا، قرآن پڑھو، قرآن پہ چلو، حدیث قرآن کے مطابق ہے تو لینا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کے مطابق ہے کہ چلا، سمجھا؟ کیونکہ آپ لوگ کو تو گمراہی پہلے ہی دے دی ہے، راہ سند چیک کرو، سند صحیح ہے تو حدیث لے لو، سند، ارے بھائی سند کون بولا دیکھنے آپ کو، نہ اللہ نے بولا نہ نبی نے بولا کہ سند دیکھو، بلکہ اللہ نے بھی بولا، نبی نے بھی بولا ہے، صحابہ نے بھی بولا ہے کہ بات دیکھو، بات کون بولتا مت دیکھو، کیا بولتا ہے وہ دیکھو، سمجھا؟ حضرت علی کا کون بولتا مت دیکھو، سند مت دیکھو، کیا بولتا ہے وہ دیکھو، بات دیکھو، اگر بات صحیح سارا معاملہ ہے نا، بات ہی کو جھٹلاتا نا آدمی، سند کیا ہے، کوئی بھی بولے کچھ بھی، سمجھا؟ ایمان والا بولے چاہے کافر، اگر بات سچی ہے تو لینا ہے، سمجھا؟ اگر کافر کوئی بات اللہ کی بولے تو کیا نہیں لینا ہے، راوی کافر ہے، سند جو بول رہا ہے یہ لایا اس نے، اس سے کہا، اگر وہ بات اللہ کی بول رہا تو کیا نہیں لینا ہے، سند صحیح نہیں تو رد کر دو،
गुमराही जाहिलों लोग का फॉर्मूला है, समझे आप। सनद चेक करना गुमराह लोग का, जाहिलों का फॉर्मूला है। बात देखो, बात असल मसला बात से ना, अल्लाह की बात के खिलाफ कोई बात नहीं लेना, अल्लाह की बात नहीं रद्द करना, है ना। बात ही बात है ना, बात से ही सारा मामला है। तो कौन दे दिया ये सब, सनद चेक करो। समझो आप कौन दिया आपको, सनद चेक कर लो बस, सनद से ही तो बात ले लो, समझा। वो तो सामने वाला सनद तो सही रखेगा ना, इंटैक्ट परफेक्ट रखेगा सनद, नरेशन, चेन ऑफ नरेशन परफेक्ट इंटैक्ट रखेगा, आपको बात गुस्सा देगा डुप्लीकेट। तो आप लोग डुप्लीकेट बात मान के अल्लाह की बात रद्द, कौन किया है सब फॉर्मूला, कौन दिया आप सोचो। एकदम परफेक्ट चेन ऑफ नरेशन, सनद एकदम सही, बात डुप्लीकेट, समझे आप। आपको तो फॉर्मूला ही गलत आपने पकड़े। अल्लाह ने फॉर्मूला दिया, अल्लाह ने कुरान में, कुरान फुरकान है, कुरान से सच और झूठ फैसला करता है, चेक करो कुरान से ही है ना। अल्लाह अपनी बात से सच को सच साबित करता है, झूठ को नाबूद करता है। सूरह शूरा 24, समझे आप। कुरान फुरकान है, सूरह बकरा, समझे आप। सच बात झूठ बात का फैसला करता है कुरान। तो ये फॉर्मूला अल्लाह का दिया हुआ है। सूरह तारीख आयत नंबर 13, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये कुरान सच और झूठ को छांटता है। सच है कि हदीस, झूठ है कुरान छांटता है। कुरान फुरकान, सच बात है, सच हदीस है, गलत कुरान। क्राइटेरिया टू जज राइट एंड रॉन्ग, ये अल्लाह का दिया हुआ तरीका, फॉर्मूला, हदीस परखने का मेयार ये है कुरान से, समझा आप किधर हो। जो अल्लाह दिया वो छोड़ के आप सनद रावी कौन दिया आपको, अल्लाह रसूल ने बोला है क्या सनद देखो और बात ले लो, खाली सनद देखो बात ले लो, बोला ही नहीं, ना अल्लाह ने कहा है ना नबी ने। आप लोग सब दुश्मनों की साजिश में घिर चुके हो और 1000 साल से गुमराही चली आ रही है। हिदायत पाना है तो कुरान, समझा। कुरान से ही पहचान सकते हैं सही हदीस है कि गलत। अल्लाह के नबी मुस्नद अहमद दार कदनी में भी फरमाए हदीस है कि मेरे बाद मेरी हदीसें आएगी तो मेरी हदीस को कुरान शरीफ से परखना, चेक करना कुरान से, अगर कुरान के मुताबिक है हदीस तो ले लेना, मेरी बात अगर कुरान के मुताबिक है तो ले लेना, और हदीस कुरान के खिलाफ है, मेरी बात अगर कुरान के खिलाफ है, हदीस को रद्द कर देना। क्यों बोले अल्लाह के नबी, क्योंकि कुरान में मिलावट नहीं हो सकती, लेकिन मेरे मरने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद दुश्मन मेरे नाम से हदीसें गढ़ेंगे, है ना, समझिए आप। तो हदीस को परख लेना, कुरान से चेक कर लेना, नबी की कोई भी बात कुरान के खिलाफ नहीं हो सकती। जो खिलाफ बात आ रही हदीस, पता दुश्मन, जो कुरान के मुताबिक नबी की बात है, मैच कर रही कुरान से, टैली कर रही, वो नबी की बात है, समझे आप, वो ले लेना, बता के गए। तो आप लोग ये फॉर्मूला ही छोड़ दिया, आपको तो सनद वाला फॉर्मूला दुश्मन ने दे दिया, रावी चेक करो, सनद सही है तो ले लो, समझे आप। वो तो साजिश है ना, सनद देख के आंख बंद करके ले रहे हैं, बात तो नहीं चेक कर रहे हैं। नबी की बात, अल्लाह की बात मुताबिक है कि खिलाफ, नबी की बात मुताबिक होगी, खिलाफ है अगर दुश्मन की बात है, नबी के नाम से आई। एकदम आसान फॉर्मूला छोड़ के रावी, रावी तो आज तक बड़े बड़े मुहद्दिस लड़के मर गए, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, सब लड़के मर गए। उन्होंने, इमाम मुस्लिम ने 40 हदीसें बुखारी की नहीं ली, बोले वो सब उसका रावी गलत है, समझे आप। सोचिए आप, रावी गलत है, भुलक्कड़ है, याददाश्त कमजोर है, बोल के नहीं लेते। बोलो आप, बड़े बड़े मुहद्दिस, इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी लड़ रहे आपस में, काय के लिए, रावी चेक करने की वजह से। रावी मोतेवर नहीं है, रावी भुलक्कड़ है, रावी हदीसें गढ़ता था, रावी की याददाश्त सही नहीं थी। ये सब उलझाओ, साजिश, जाल, बुना हुआ जाल फंसाने का उम्मत को, कौम। आप लोग फंस चुके, घिर चुके, समझा। आलिम मुस्लिम मुहद्दिस आज तक रावी, ये एक बोलता सही है रावी, एक बोलता गलत है रावी, नरेटर। सोच लो आप, तो ये फॉर्मूला ही गलत है, आप लोग भी उसी में भटक रहे हैं। आसान नहीं समझ में आती, आसान बात कि कोई भी बात आ रही कुरान से चेक कर लो, कोई भी बात आ रही, कोई भी हदीस आ रही, कोई भी तकरीर लेक्चर आ रही, कोई भी बात आ रही, कुरान से चेक कर लो, कुरान के मुताबिक बात है, कुरान भी बात है, अल्लाह की बात, हदीस भी नबी की बात, तो बात चेक कर लो ना, नबी की है तो कुरान के मुताबिक होगी, अगर नबी की नहीं है तो कुरान के खिलाफ होगी। दुश्मन नबी के साहबा के नाम से डाला, माँ आयशा के नाम से हदीसें गढ़ी, है ना। ये जड़, फाउंडेशन है ईमान बचाने का, समझे आप। कुरान को पकड़ने का इसीलिए हुक्म है ना, कुरान की बात को पकड़े रहो, दूसरी बात आ रही डुप्लीकेट मत लो,
سمجھا. اگر جھوٹ بات لیے تو اللہ کی سچ بات رد ہو جاتی ہے, تو اسی کو بولتے کفر, کافر, اللہ کی بات کا انکار کرنا, جھوٹی حدیث مان لے رہے. آپ لوگ یہ بہت گہری سازش میں پھنسے ہوئے, سمجھ رہے آپ. نماز روزہ حج سب کر رہے ہیں, سارے فرقے کر رہے ہیں, خالی مفتی عوام خیر نماز روزہ کر کے اللہ کی سچ بات کو جھٹلاتے چلے جا رہے ہیں, قرآن کی بات کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی, آپ لوگ سفارش کا لے کے بیٹھو, امتحان نہیں دو گے پاس ہو جاؤ گے سوچ کے بیٹھو. ارے بھائی جیسی کرنی ویسی بھرنی. حدیث کے تھرو آپ کے عقیدے کتنے خراب ہے, بچائیں گے نبی, سمجھ رہے آپ لوگ کی سوچ ہے نا. ارے بھائی جیسی کرنی ویسی بنی, جو عمل کرو گے وہی پاؤ گے. نیک عمل کرو گے تو جنت پاؤ گے, غلط عمل کرو گے تو جہنم پاؤ گے, ہے نا بھائی. سوچیے آپ کے عقیدے اتنے جھوٹی حدیثوں سے بنے ہوئے, بخشوائیں گے نبی. یا قرآن میں اللہ بول رہا ہے پیغمبر نہیں بخشوا سکتے کسی کو بھی, بیٹا باپ بھائی رشتہ دار خاندان کسی کو نہیں بچا سکتے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے, آپ لوگ کے عقیدے کیسے بیٹھے نہیں بخشوائیں گے. بھائی سوچو, مجرم کو بخشوائیں گے, غلط کام کر کے آئے بخشوائیں گے, سوچا تو پھر اللہ کا نعوذ باللہ انصاف ہی کہاں رہ گیا اگر ایسا ہوئے گا تو. نعوذ باللہ, اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا, عدل رتی برابر کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. سفارش کا مسئلہ ہی انصاف کے خلاف ہے, سمجھے آپ. پیغمبر نہیں بچا سکتے, اللہ قرآن میں بول رہا ہے, آپ لوگ سوچ رہے بچا سکتے. سوچو آپ کے عقیدے کتنے خراب ہے, سمجھا. آپ عمل کر رہے ہو, میرا عمل اس کو ملے, مثال ثواب قرآن کے خلاف. اللہ بول رہے جو تم کرو گے پاؤ گے, تمہارا کیا ہو ان کے کام نہیں آئے گا, ان کا کیا تمہارے کام نہیں آئے گا, تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا, سمجھا. قرآن میں اللہ فرما, آپ لوگ کیا مثال ثواب, یہاں پکا رہے کھانا, غریب کو کھلا رہے, بولے اس کو ملے, میت کو, باپ دادا بیوی بچے کو ملے, مرنے والے کو ملے. غلط عقیدے سب چھوڑ, اللہ کی بات رد کر دے رہے آپ, سمجھا. اسی کو اللہ بول رہا ہے کفر, سمجھا. جن لوگوں نے اللہ کی بات کا انکار کیا ان کے اعمال سب برباد اکارت ہو جائیں گے, کچھ نہیں ملے گا. اللہ کیا پہنچیں گے, اللہ کا نام تو زندگی بھر نماز روزہ آج کرے, سب اعمال تم نے میری بات کو جھٹلایا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جن لوگوں نے ہماری بات کا انکار کیا, اولئک اصحاب النار, وہ جہنم میں رہیں گے, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. سورہ بقرہ آیت 39. آپ لوگ کدھر ہو, سمجھا. باہر کی بات مان رہے آپ, اسی لیے آپ کفر کر رہے ہیں, اللہ کی بات رہے. ارے بھائی قرآن کی بات پہ چلو تو آپ بچے رہیں گے ہر چیز سے. قرآن کے فالو کریں گے, قرآن کی اتباع کریں گے تو آپ بچے رہیں گے جھوٹ بات سے, ملاوٹ بات سے. جھوٹ ملاوٹ سب بھاری ہے حدیثوں میں, قرآن میں نہیں. تو پیور کو پکڑنے کا حکم ہے نا, وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, قرآن کو مضبوطی پکڑو, یعنی قرآن کی باتوں کو مضبوطی پکڑو تو آپ بچے رہوں گے نا. اللہ کی بات کا کوئی انکار نہیں ہوگا, آپ قرآن کی بات پہ چلیں. اور آپ کو حکم بھی دیا اللہ نے, کوئی اور حکم نہیں دیا اللہ نے, کوئی اور کتاب پڑھنے کا حکم آپ کو دیا, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اتباع کرو اس کتاب کی, فالو دس بک, فالو دس بک, اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے نازل کی ہے. اس کے سوا دوسری دوستوں کی اتباع مت, اس کے سوا دوسرے دوستوں کی اتباع مطلب دوسری کتابوں کی اتباع. دوستوں کی اتباع کدھر ہے, دوستوں کی بات ہے جس کو تم دوست بنایا, علی مفتی دوست بنائے بیٹھے نا, ہمارا عالم, ہمارا مفتی, ہمارے امیر, وہ تمہارے دوست ہیں نا, تو ان کی اتباع مت کرو, ان کی باتوں پہ, ان کی کتابوں کی اتباع مت کرو قرآن کے علاوہ. آپ کو تو صرف اتباع اس کی کرنے بولا ہے نا, سمجھا. قرآن کی اتباع کرو. رسول کا کیا عمل تھا, یتلو علیہم آیاتی, رسول اللہ کیا کرتے تھے, آیت پڑھ کے سناتے. آیت اس میں قرآن میں, نبی کیا پڑھ کے سناتے تھے, پورے قرآن میں آپ دیکھ لو, یتلو علیہم آیاتی, آیت پڑھ کے سناتا میرا نبی. آیت قرآن میں, قرآن کے باہر آیت نہیں ہے, تو پھر آپ یہ وہ کتاب کہاں سے پڑھتے ہیں. نبی تو آیت پڑھ کے سناتے ہیں, تو آیت تو سب اس میں ہی ہے, قرآن کے علاوہ کہیں اور آیت ہی نہیں ہے. دوسری کتاب میں یہاں سے نکال کے لے جا کے رکھے قرآن سے. قرآن میں جتنی آیت ہے اس کے علاوہ پوری دنیا کی کوئی کتاب میں آیت نہیں ہے, اس میں سے نکال کے لے جاتے ہیں لوگ تاکہ ملاوٹ کرے وہ کتاب میں. اس میں نہیں کر سکتے نا ملاوٹ, اسی لیے اس میں ہی آیت ہے تو اس کو ہی کھول کے پڑھو. دوسری کتاب میں اس میں سے اس میں کیوں لے جاتے ہو نکال کے 10-20 آیت تاکہ ملاوٹ کرے. سمجھا, یہ سب چال بازیاں ہیں, سمجھ رہا, ہوشیار رہیے. اسی لیے بول رہے قرآن کے علاوہ دوسری کتاب پڑھے تو گمراہ ہو جائے گے, سمجھ. قرآن کے علاوہ دوسری کتاب پڑھیں گے تو
بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. ایک صحابی پڑھ رہے تھے نا توریت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو غصے میں آ گئے کہ بھائی قرآن ہے تو پھر تم دوسری کتاب پڑھ رہے ہو. توریت آسمانی کتاب پڑھ رہے تھے تو غصے کیے نبی نے. اس میں بھی کیا ملا، اللہ کی کتاب تھی نا توریت. پھر کیوں غصہ ہے؟ کیونکہ اس میں ملاوٹ کیے تھے. تو ملاوٹ والی کتاب پڑھنا منع ہے. ملاوٹ سے پاک قرآن ہے یا اس کو پڑھنے کا حکم ہے. دوسری پڑھے تو گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے. جتنی حدیث کی کتابیں، جتنی دین کے نام سے کتاب عالم مفتی کی ہے نا، سب گمراہی کتاب ہے. ہدایت کی کتاب قرآن ہے. اللہ فرما رہے سورہ جاثیہ آیت 11. تو اس کی اتباع کرو، یہ پڑھو تو بچے رہیں گے کفر، اللہ کی بات تو انکار کرنے سے بچے رہیں گے آپ. اللہ کی بات کا انکار نہیں کرنا ہے نا آپ کو، تو قرآن پہ چلو، قرآن کی بات پہ چلو. حدیث آپ پہچانتے کہ حدیث کہ قرآن کے مطابق کے خلاف اگر پہچانتے تو پڑھو. پھر بھٹکنے کے چانس وہی ہے نا. کہیں جھوٹی حدیث کو مان لیے نبی کے نام سے، آپ سوچو ہے نبی نے فرمایا بول کے سارے اجماع دیکھیں گے آپ، 90% تو سب جھوٹی حدیث کو مان رہے ہیں. دنیا کے 90% عالم مفتی اور مدرسہ اور عوام، ورلڈ کے 90% لوگ گمراہ ہیں. سمجھے آپ؟ کوئی بھی فرقہ سب گمراہ ہے، ملاوٹی حدیث کو فالو کر رہے ہیں. بھائی کوئی بھی مسئلہ آیت دو نا. نبی تو آیت پڑھ کے سناتے تھے، یتلو علیہم آیت. اللہ بھی فرما رہے اپنے اختلافات قرآن سے دور کرو. جو جھگڑا ہے، ڈسپیوٹ ہے، سورہ نحل آیت 64. ہم نے کتاب اس لیے قرآن نازل کی ہے، کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگوں میں جو اختلافات اس کا فیصلہ آپ کر دو. سمجھا؟ تو اس سے فیصلہ کرو نا سچ جھوٹ کا. آؤ قرآن کے مطابق حدیث رد. آپ بولیں گے حدیث رد نہیں، تو پھر آپ تو قرآن سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ بخاری سے کر رہے ہیں. آپ فضائل اعمال بخاری سے آپ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں. اللہ قرآن سے فیصلہ کرو بولا، آپ بخاری سے کر رہے ہیں. جادو ہوتا، نظر لگتی، سب بخاری میں گڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی حدیثیں، سب قرآن کے خلاف. سمجھا؟ جین آنگ میں گھستا، سب بخشوائیں گے نبی، بخاری، سب بخاری. نظر بھی بخاری، جادو ہوتا بخاری، جین آنگ میں گھستا ہے، جن دکھتا، سب بخاری. تو آپ لوگ پورے ایمان عقیدے قرآن کے خلاف بیٹھے ہوئے حدیث. قرآن آپ کھول کے دیکھ، نہ جادو ہوتا، نہ نبی پہ ہوا، نہ نظر لگتی، اللہ بتا رہے. سمجھا؟ قرآن پڑھو. نہ جن دکھتا، وہ بھی لکھا ہے. نہ جن کا زور ہے انسان پہ، وہ بھی لکھا ہے. آپ کدھر ہیں؟ سمجھا؟ کوئی نہیں بخشوا سکتا، اس میں لکھا ہے. آپ کدھر؟ آپ لوگ تو حدیث پہ چل رہے، سب گھڑی ہوئی حدیث. قرآن کی مخالفت حدیث میں، قرآن کا اپوز ہے حدیث میں. سمجھا؟ تو آپ لوگ سیدھا اللہ کی بات کا کفر کر رہے ہیں. جھوٹی جھوٹی بات مان لی حدیث کے نام سے. آپ تو سوچ رہے ہیں نبی نے فرمایا، نبی کی حدیث ہے سوچ کے آپ پکڑے ہوئے اس کو، پھر یہ رد کر رہے. تو وہ دشمن نے وہی دیا ہے کہ اس کو پکڑو اور یہ رد کرو. سازش نہیں سمجھ رہے، بھٹکو پھر گر گئے سازش میں. علی مفتی گرے ہوئے، آج تک نہیں اپنے اختلافات آج تک قرآن سے نہیں دور کر رہے، حدیث کو پکڑے ہوئے سب گڑی گڑی چھوٹی حدیث. سمجھا؟ کچھ نہیں ملے گا. اللہ بولے جن لوگوں نے اللہ کی بات کا رد کیا، انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی جیسے پیاسا ریگستان میں ریت کو پانی سمجھے دھوپ میں. جب پہنچے وہاں پانی کے پاس تو پانی پیوں گا تو وہاں تو پانی ہی نہیں ہے، ریت ہی ریت ہے دھوپ میں. ایسا دور سے ریت ریگستان میں جا کے تو وہ دھوپ پانی لگ. تو اللہ ان مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ آپ لوگ کے اعمال کی مثال، جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے پیاسا ریت کو پانی سمجھے دھوپ میں، اور جائے پانی پینے، پانی کے پاس پہنچے تو کچھ. تو ویسے آپ کے سارے اعمال سوچے ملے گا وہاں اللہ کیا ہے نا. گئے تو پتہ چلا سب نیل، کچھ نہیں مل رہا. آپ کے اعمال جیسے پانی نہیں ملا نا وہاں پانی سمجھتے ہیں، ویسے ہی تم سمجھ رہے نماز نیک عمل کر رہا ہوں، 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ملے گا جنت. تو وہاں پہنچے تو کچھ نہیں. سمجھا رہا آپ کو مثال کے ذریعے اللہ سورہ نور میں. سمجھا؟ کیونکہ اللہ کی بات کو جھٹلا رہے نا آپ. نماز روزہ خرچ کرتے جا رہے، جھٹلا رہے. سمجھ بات؟ سارے فرقے نماز روزہ حج کر رہے ہیں. اتنی بات کون فرقہ کیا جھٹلا رہا ہے، کون فرقہ کیا جھٹلا رہا ہے، کوئی فرقہ کیا جھٹلا رہا ہے، الگ الگ میٹر میں، الگ الگ مسئلے میں. قرآن کی اتباع کریے تو بچے رہیں گے کفر کرنے سے، جھوٹی حدیث سے بچے رہیں گے. قرآن کو اتباع کریں گے. قرآن انسان کی گائیڈنس کے لیے مکمل ہے. سمجھا آپ؟
کیا کرنا کیا نہیں، حرام حلال، سمجھا؟ پڑھیے قرآن ترجمے سے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا صحیح کیا غلط۔ کفر اللہ کی بات ایک بات بھی انکار کی تو جہنم میں چلے جائیں گے، نماز روزہ حج کرتے ہوئے کچھ نہیں ملے گا، وہی بتا رہا اللہ یہ مثال۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔